قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ رسول النبی الامین الکریم۔ تمام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام 1444 ہجری آج سے آغاز ہے۔ یہ مہینہ بہت بڑی حرمت والی اور عظمت والی مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والی مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان 4 حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام ہے۔ تو محرم کے حوالے سے چند باتیں میں تمام اسلامی بھائیوں، بزرگوں، علماء دین تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ چنانچہ محرم کے جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ ایک چیز یہ ہے کہ محرم حرام کیا گیا، تعظیم کیا گیا، اس کے معنی میں سے ایک یہ چیزیں ہیں۔ عزت کیا گیا۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ حسین علیہ السلام شہید کیے گئے مہینہ، ماتم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ، یہ محرم کے کچھ لغوی مطلب اور معنی ہے۔ محرم الحرام میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال، فتنہ فساد اسلام میں سخت ممنوع ہے، چونکہ یہ مہینہ بڑی حرمت والی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تقدس کا خیال رکھنا، اس مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ دینا، خیرات کرنا، اور بالخصوص شہادت امام حسین اور ان کے جانثار سپاہیوں کی جو جانثاری ہے، اسلام کے لیے جس انداز میں انہوں نے جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منانا باعث اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو شہادت حسین اور غم حسین کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اس لیے مساجد میں، خانقاہوں میں نماز کے بعد، اوراد و تعقیب کے بعد باوضو ہو کر مجلس امام حسین کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس مجلس میں ادب سے درود و سلام کے بعد مرثیہ پڑھتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر علماء کرام، ذاکرین، حق و صداقت کی تبلیغ، وعظ و نصیحت کرتے ہوئے ذاکرین اپنے مخصوص انداز میں حسین کی شہادت پر، آپ کے اثار و قربانی پر، آپ کے سخاوت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یقیناً حسین علیہ السلام کے جانثار سپاہی بڑے وفادار تھے۔ ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً مرکز نوربخشیہ یوٹیوب کے چینل سے آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ خصوصی طور پر 10 محرم الحرام تک حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثار سپاہیوں نے جس انداز میں اسلام کے بقا، تحفظ اور سالمیت کے لیے جو قربانی پیش کی، اور خصوصاً حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم و دیگر آپ کے خاندان کے خواتین کے صبر و استقلال، صبر و استقامت پر، اور ان کے پردے کی خصوصی اہمیت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ ساتھ ہی اس مہینے کے آغاز سے لے کر 10ویں محرم تک مختلف موضوعات پر انشاءاللہ لیکچر دوں گا، کہ لوگوں کی طرف سے سوالات بھی ہیں کہ
ماتم ہے کہ نہیں ہے، سینہ زنی کرنا کیسا ہے، اور اس ایام میں جو ہے روزے رکھنا کیسا عمل ہے، یہ سارے اہم اہم سوالات بھی ہیں اور موضوع کا خاص حصہ بھی ہے۔ تو اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2755 ہے کہ محرم الحرام جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد محرم میں روزہ رکھنا سب سے افضل روزہ ہے، اس میں بہت اجر اور بہت ثواب ہے۔ خاص طور پر روز تاسوعا اور روز عاشورہ کا روزہ رکھنا سنت ہے، بہت ہی اجر و ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ جو ہے آج یکم محرم ہے، تو میں تمام اسلامی بھائیوں سے بزرگوں سے عرض کرتا ہوں کہ انتہائی ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو ہے عبادت سمجھ کر جہاں جہاں مجلس منعقد ہوتے ہیں مساجد اور خانقاہوں میں باوضو ہو کر جو ہے شہادت حسین کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں، اور تمام مسلمان عالم کو چاہے کہ حسین کے کردار پر چلیں۔ یعنی کہ اس وقت ہر سال اس طرح ہے کہ لوگوں کو لباس کی تبدیلی کے لیے بہت ہی مصروف عمل ہیں، در حقیقت لباس کی تبدیلی نہیں ہے، کردار کی تبدیلی ہے، حسینیت کا اپنانا ہے، کردار حسین کو اپنے اندر جو ہے لانے کی کوشش کرنا ہے، اور سیرت حسین پر ہم سب کو چلنے کی ضرورت ہے۔ اسی میں دین کے بقا اور ملک و ملت کی اسی میں فائدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔